بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن 5ویں پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں پارے کا آغاز والمحصنات من النساء کے لفظ سے ہوتا ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں 2 صورتیں تھیں، بعض ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ابدی حرمت ہے، یعنی کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ وقتی حرمت ہے، یعنی جیسا کہ 2 بہنیں اکٹھی ایک ہی آدمی کے عقد میں نہیں ہو سکتی، ہاں ان میں سے ایک اگر فوت ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو اس کے بعد دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ذکر کر دیا کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں، الا کہ لونڈیاں ہوں۔ لونڈیوں کی حلت اور جواز ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک چیزیں ذکر کی۔ ایک تو لونڈی کو اپنے متاحت رکھنے کا جواز ثابت ہوا، اور اسی طرح نکاح کے حوالے سے چند چیزیں ذکر فرمائیں۔ بنیادی طور پہ 4 شرائط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے رکوع میں ذکر کی ہیں۔ ایک ہے نکاح کے لیے ایجاب و قبول، یہ جو لفظ آتا ہے نا اس میں ان تبتغوا، اس سے ایجاب و قبول یعنی اس کا استنباط ہو رہا ہے۔ دوسری چیز حق مہر کا ہے۔ حق مہر ادا کرنا یہ بھی مرد پہ لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بولا نا بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ نکاح کو حاصل کرو۔ اور اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ مقصود شادی ہو، گھر بسانا ہو، یہ محسنین کے لفظ سے، محسنین مطلب شادی کرنے والے ہوں۔ اور چوتھی چیز ہے غیر مصافحین، کہ محض خواہش پرست نہ ہوں۔ نکاح کا مقصد صرف خواہش کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود باہمی تعلق ہے، اور اس کے ساتھ اپنے رشتہ داری کا یعنی ارتباط ہے، آپس میں ملنا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں ذکر فرمائی کہ ایسی اگر چیزیں ہیں تو ان کے مطابق آپ یعنی شادی کریں، نکاح کریں۔ اور اسی طرح لونڈیوں کی نکاح کی بھی بات کی، اگر ان سے کرنا چاہتے ہیں تو کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی کسی خاتون سے نکاح کرنا ہو تو اسے حق مہر ادا کرنا، اور اس کا مقصود نکاح کرنا ہو، اور صرف خواہش پرستی نہیں ہے کہ نکاح کر کے خواہش پرستی کے پیچھے انسان پڑ جائے، نہ اس کے حقوق کا خیال رکھے، نہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ شریعت کے ہاں یہ مطلوب نہیں ہے۔ تو بہرحال دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ رجوع کا موقع دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رجوع کر لے، اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے
معذرت نامہ پیش کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح حرام کاروبار کی ممانعت ذکر کی کہ آپس میں مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ جو یہ کرے گا تو وہ بہت بڑا ظلم اور سرکشی کا مرتکب ٹھہرے گا، ایسا شخص جہنم میں جانے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں، کوتاہیاں جو ہیں، ہم درگزر کریں گے اور تمہیں اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہیں، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ بعض پر جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو، تو اس چیز کی تم تمنا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ فلاں کو یہ چیز ملی مجھے نہیں ملی، فلاں کو یہ نعمت ملی مجھے نہیں ملی، اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پر انسان راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ جب بھی دیکھنا ہو دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو اپنے نیچے کی طرف دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس گاڑی موجود ہے تو دیکھیں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یعنی کہ گاڑیاں موجود نہیں ہیں۔ آپ اگر اوپر کی طرف دیکھیں کہ فلاں کے پاس فلاں اچھے والی گاڑی ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بائک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کئی احباب ایسے ہیں کہ جو سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ بائک کی سہولت بھی موجود نہیں ہے۔ یہ چیزیں کیوں نیچے کی طرف دیکھنے کا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ اللہ تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس طرح تم اپنے رب کی نعمتوں کی نہ قدری نہیں کرو گے، نہ شکری نہیں کرو گے۔ بہرحال تیسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ بات ذکر فرمائی، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا ہے، مردوں کو سربراہ بنایا ہے۔ کیا اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشی ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے مردوں کی حاکمیت کو تسلیم کرنا اصل میں شریعت کی پابندی ہے، شریعت کی اتباع ہے۔ تو بعض خواتین جو شریعت کو پس پش ڈالتے ہوئے مردوں پر حکومت کرنا چاہتی ہیں یا گھر کے معاملے میں مردوں پہ اپنی بات مسلط کرنا چاہتی ہیں، تو یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر مرد کی بات غلط ہے تو اسے احسن انداز کے ساتھ ٹوکا جا سکتا ہے، اسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی فرما بردار خواتین کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا جو فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ اگر کبھی مسئلہ بن جائے، خواتین میں سے ایسے یعنی بیویاں ہوں، ایسی عورتیں ہوں کہ وہ نافرمانی کرتی ہیں، آپ ان کو نصیحت کریں، آپ ان کو سمجھائیں اور قطع تعلقی کر کے تھوڑا سا الگ ہو کر بھی دیکھ لیں، اور اگر کبھی مارنا پڑے تو مار بھی لیں۔ مقصود ظلم نہیں ہے۔ یہاں بعض احباب ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے خواتین پہ ظلم کو روا سمجھتے ہیں، جی قرآن خود کہتا ہے مارے، حالانکہ یہ بہت آگے جا کے بات ہے۔ رہا مسئلہ چھوٹے موٹے مسائل کا یا چھوٹی موٹی باتوں کا، تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں بھی ایسا معاملہ ہو جاتا تھا۔ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اطاعت کر لیں، شریعت کی بات مان لیں، تو کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے طلاق دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا، شریعت نے اس کو بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ حتیٰ کہ یہاں اس رکوع میں یہ بھی بات ذکر فرمائی کہ اگر کسی قسم کا مسئلہ بن جائے، کوئی آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی ناراضی ہو جائے، تو ایسا کرے دونوں طرفوں سے ایک ایک فیصلہ کرنے والا آپ مقرر کر لیں، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے، اور ان دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں۔ فرمایا ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان
توفیق رکھ دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اصلاح کی توفیق عطا کرے گا۔ تو اس لیے صلح کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کا بھی ذکر کیا، کہا اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو، یتیموں اور مساکین کا خیال رکھو، اسی طرح جو ہمسائے ہیں چاہے وہ قرابت دار ہوں یا پہلو کے ساتھی ہوں، اسی طرح مسافروں کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے خادم اور غلام ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح بخل کی مذمت اس رکوع میں بیان کی، ریاکاری کی مذمت بیان کی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ کسی بھی اعتبار سے ظلم نہیں کرتا۔ اگر ایک بھی نیکی ہوگی تمہارے پاس ایک اگر نیکی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کئی گنا یعنی بڑھا دے گا اور اپنی طرف سے اس کو اجر عطا کرے گا۔ تو یہاں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے تو اسے صرف گناہ اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا وہ کرتا ہے، لیکن نیکی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اس کا بہت زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج دنیا میں سمجھنے کا موقع ہے، سوچنے کا موقع ہے، وگرنہ قیامت والے دن جو کافر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں وہ اور بہت زیادہ خواہشات کریں گے اور کہیں گے کسی نہ کسی طریقے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن وہاں جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ آج نیک اعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا قیامت والے دن ہمیں فائدہ ہوگا۔ چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے کچھ آداب ذکر کیے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی، اور یعنی جب تک علم نہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنبی ہونے کی حالت میں اگر غسل فرض ہے تو اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا مسافر ہے یا اس طرح کا معاملہ بن گیا کہ اس پہ غسل فرض تھا یا وضو اس پہ لازم تھا لیکن پانی نہیں ملا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تیمم کر لیں پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ تو تیمم کیا ہوتا ہے؟ آپ بسم اللہ پڑھ کے صاف مٹی پہ ایک مرتبہ ہاتھ ماریں اور اس میں پھونکیں اور اپنے چہرے اور ہاتھ پہ مل لیں، یا پہلے ہاتھ پہ ملیں پھر چہرے پہ، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ باقی یہ تیمم ہے، اس کے لیے ایک ہی ضرب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کی بعض شرارتوں کا ذکر کیا کہ یہود کس طرح ضلالت اور گمراہی کو خرید رہے ہیں اور اللہ کے کلمات کو بدل رہے ہیں، زبان سے یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور اس طرح یعنی انداز اپناتے ہیں کہ دین پر طعن کیا جا سکے، شریعت اسلامی کا جو نا مذاق اڑایا جا سکے، اس طرح کا انداز اپنایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یہود کو یہاں ڈرایا بھی ہے، ان کو عذابوں کی وعید بھی سنائی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر شرک کی مذمت بیان کی اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے جس گناہ کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ باقی کچھ لوگوں کا ذکر کیا جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی خود دیکھیں، ایک تو تزکیہ نفس ہے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا، وہ تو کرنا ہی چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فضیلت بھی بیان کیا، قد افلح من زکاہا یا قد افلح من تزکا، جو تزکیہ نفس کرتا ہے اس کی فلاح کی، کامیابی کی اسے گارنٹی دی جا رہی ہے کہ ایسا شخص کامیاب ہوگا۔ لیکن جو صرف زبان سے تزکیہ نفس کرتے ہیں اور عملاً وہ تزکیہ نہیں کرتے، زبان سے میاں مٹھو بنتے ہیں لیکن حقیقت میں ان میں کچھ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ تو کہا یہ انداز ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کا تزکیہ نہ کرو، مطلب یہ نہیں ہے کہ نفسوں کا تزکیہ نہ کرو مطلقاً کہ اپنے نفسوں کو پاکیزہ نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ اپنے نفسوں کا خود ہی تزکیہ نہ بیان کرتے پھرو کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں ایسے بھی کرتا ہوں۔ اس طرح کی جو نیکیاں ہیں اپنی زبان سے ہی اپنی تعریفات نہیں کرنی چاہیے۔ پانچویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا اور خصوصاً حسد کی مذمت بیان کی اور کفر کی مذمت بیان کی کہ جو شخص کفر کرتا ہے قیامت والے دن ایسا شخص جہنم میں جائے گا، اگر اس کی چمڑی جل جائے گی
فرمایا بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی جلے گی تو ہم اور چمڑی دے دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے عذاب کو چکھ سکے۔ لیکن جہاں کفر کی مذمت بیان کی، وہاں ایمان والے کی اور نیک عمل کرنے والے کی فضیلت بھی بیان کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ نعمتوں سے وہاں فائدہ بھی اٹھائے گا۔ پھر امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا اور کہا جس کی امانت ادا کرنے والی ہے ادا کریں، اور اسی طرح یہ فرمایا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اللہ یہ بھی حکم دیتا ہے جب بھی فیصلہ کرنا پڑے تو انصاف کا، عدل کا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا، اور ساتھ فرمایا کہ اپنے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کریں۔ تو مطلب جو حاکم وقت ہے اس کی اطاعت بھی لازم ہے، لیکن کب تک ہے؟ جب تک وہ خلاف سنت، خلاف شرع حکم نہ دے، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف اس کی بات ٹکراتی ہے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت میں آگے الفاظ میں یہ بات ذکر فرمائی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں نزاع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے اور بہترین تعویل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھٹے رکوع میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو طاغوت سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی اور کہا ان کو تو شیطان بہت زیادہ دور کا گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ انتہائی نقصان میں ہیں جو طاغوت کی طرف فیصلہ لے کے جاتے ہیں، اور طاغوت کے فیصلے کے ساتھ ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا وہ نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کی مذمت بیان کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم اٹھا کے کہا یہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلافات میں حاکم اور فیصل نہیں مانتا، ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ کس طرح وہ تسلیم کرے؟ فرمایا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، آپ کے فیصلے کو سن کر اس کے دل میں کوئی کجی اور کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اچھے طریقے سے اسے تسلیم بھی کر لے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہت ہی اچھا ساتھ ہے۔ اور ساتویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد اور اس کے متعلقات کا ذکر کیا اور اس کے فضائل اور اس کی اہمیت واضح کی ہے۔ اور آٹھویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کی روش کو ذکر کیا کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، لیکن جب ان پر قتال لکھ دیا جاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے وہ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قتال کیوں لکھا گیا ہے؟ بہرحال ان لوگوں کا بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بھی بات ذکر کی کہ تم موت سے ڈرتے ہو، حالانکہ جہاں بھی تم کہیں چلے جاؤ موت تو تمہیں آ کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کوئی مضبوط محل بنا لے، مضبوط مکان بنا لے، اس کے باوجود اسے موت آ جائے گی، موت سے کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اور یہاں ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جو بدشگونی لیتے ہیں، ایمان والوں کو یعنی نحوست کا باعث سمجھتے ہیں، تو یہ بات بھی اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرما دی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ذکر کرتے کرتے یہ بات بھی ذکر کی کہ اس قرآن پہ یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و خوض کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی اور کی بات ہوتی، کسی اور کا کلام ہوتا، تو اس میں بہت زیادہ وہ اختلافات پاتے۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی کہ اگر کسی قسم کی کوئی خبر ملتی ہے تو اسے شائع نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ہونا کیا چاہیے، رسول کی طرف پلٹائیں، کسی حاکم کی طرف پلٹائیں، وہ خود اس پہ غور و خوض کریں گے۔ بعض لوگوں کا انداز ہے کوئی خطرے کی خبر ہو تو اسے شائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح
نام رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ منافقوں کے بارے میں جو تمہارے دو گروہ بنے ہوئے ہیں اس طرح کے گروہ نہیں ہونے چاہیے، اور اسی طرح بعض جو دارالکفر کے باسی ہیں یعنی کافروں کے ملک میں رہنے والے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ان کو یعنی کفار سے دوستی نہیں لگانی چاہیے، ان کے ساتھ مدد نہیں پانی چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بری ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس حوالے سے آتی ہیں۔ بہرحال دارالکفر میں رہنا، کفار کے ملک میں رہنا، ان کے اندر رہنا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح 10ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتل کی شناعت بیان کی، نقصانات بیان کیے، اور اگر کسی سے خطاً یعنی غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے بارے میں دیت ذکر فرمائی کہ وہ دیت دیں الا کہ وہ خود معاف کر دیں، یعنی مقتول کے وارث جو ہیں جن کا قتل ہوا ہے وہ اگر معاف کر دیں تو یہ الگ بات ہے، وگرنہ اسے اس کی دیت دینی پڑے گی۔ پھر یہ بات ذکر فرمائی کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم بنائے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور ایسے شخص پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا تھا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس نے کسی کو یعنی یہ آیت ناسخ ہے، اس کو کسی نے منسوخ نہیں کیا، یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ شرک کے علاوہ باقی گناہ معاف ہو جائیں گے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے یہ جو آیت ہے یہ محکم ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ باقی اگر عمومی دلائل دیکھے جائیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے گناہ کر لیا، سچی نیت کے ساتھ اگر وہ معافی مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد سلام کا ذکر کیا کہ سلام جو ہے یہ اہل ایمان کا شعار ہے، تو اس سے ایمان والے پہچانے جاتے ہیں۔ تو سلام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جب بھی ملاقات ہو تو سلام کہنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو جہاد میں شرکت ہوتے ہیں اور جو پیچھے رہتے ہیں، ان کے درجات کا تفاوت ذکر کیا کہ ان کے درجے الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت بخشی ہے۔ باقی یہ بات ذکر کی کہ جو جہاد کرتے ہیں، یہ ہجرت کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت بڑا اجر پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا کرے گا، ان پر رحمت کرے گا۔ پھر 11ویں رکوع کے اندر بھی ہجرت کا ذکر ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جو اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ یعنی راستے بنا دے گا، بہت زیادہ اس کے لیے نعمتیں رکھے گا، بہت زیادہ اس کے لیے سہولتیں ہوں گی، وسعتیں ہوں گی۔ اور وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ، پھر یہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گھر سے نکلا ہے ہجرت کی نیت سے، راستے میں اسے یعنی کہ موت آ جاتی ہے، تو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اجر عطا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں، آپ نے فرمایا جو بندہ یعنی ہجرت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے تو فرمایا ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سابقہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کے یعنی دفاع کے ساتھ ساتھ جہاد کے ساتھ ساتھ نماز کا حکم دیا ہے۔ کہا اگر سفر میں ہوں، اس طرح کا معاملہ ہو تو نماز کو قصر کر سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بات ذکر کی کہ اگر جہاد کا معاملہ ہے دفاع کو بھی لازم پکڑیں، لیکن اس کے باوجود نماز سے غافل نہ ہوں، نماز کسی صورت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہاں صلاۃ خوف کا ذکر کیا اور اس کے طریقے کو ذکر کیا۔ پھر 13ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ حمایت یا حمیت رکھنا چاہتا ہے تو صرف اس کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے، کسی کفر والے سے، کسی کافر سے اس طرح کا انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ اسی طرح 14ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک بنیادی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرے گا ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد بھی، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے گا، مطلب صحابہ کے متفقہ راستے
امت کے متفقہ راستے کو جو چھوڑے گا، دنیا میں تو اس کو سہولت یہ ہے کہ جس طرف وہ منہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے، جس رخ کو اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایسے شخص کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے۔ اور 15ویں رکوع کے اندر آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اوروں کو اگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر سکے، یعنی کہ کر دے، اللہ کی مرضی ہے، باقی شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر مشرکین کے بعض کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یہ بات بھی ذکر کی کہ یہ شیطان کے پیرو بنے ہوئے ہیں، اور شیطان ان کو مختلف برائیوں کی دعوت دیتا ہے۔ ان میں سے ایک جو برائی ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ایمان والوں کی فضیلت بیان کی، کہا جو ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، فرمایا ایسے شخص جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اس آدمی کی فضیلت بیان کی کہ جو اپنے چہرے کو مطیع کر لیتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے منہج کی پیروی کرتا ہے، کہا ایسا بندہ بہت ہی اچھا ہے دین کے اعتبار سے۔ اور 16ویں رکوع کے اندر معاشرتی مسائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے، بیوی کے معاملات اور خاوند کے معاملات دونوں کو عدل کا حکم دیا، اور باہمی صلح رکھنے کا حکم دیا، اور اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ یعنی اختلافی بن جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپس میں صلح کی کوشش کریں، وصلح خیر، کیونکہ صلح میں خیر ہے۔ بیویوں میں عدل کرنا چاہیے۔ خامدوں کو یہاں یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ انصاف نہیں چھوڑنا، آپ نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کے معاملات کا خیال رکھنا ہے، وگرنہ قیامت والے دن انسان مجرم ٹھہرے گا۔ اور 17ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ آپ اپنے رویے کو عادلانہ بنائیں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، جب بھی بات کریں انصاف کی بات کریں۔ اگر بات آپ کے خلاف آتی ہے گا ولو علی انفسکم، تمہارے نفسوں کے خلاف بات آ رہی ہے تو کہنے دیں، کوئی بات نہیں، بات جب بھی کہیں انصاف کی کہیں، جب بھی بات کریں انصاف کی کریں، چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف آ جائے، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، اقربین کے خلاف ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، کہا کسی بھی صورت میں آپ نے عدل کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر کہا کہ ایمان والو تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ دیکھیں ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، مطلب یہ کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل یہ چیز ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر نازل یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ نازل کی اس پر ایمان لے آؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیا اس پر بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ جو شخص اللہ کا انکار کرے گا، فرشتوں کا انکار کرے گا، کتابوں اور رسولوں کا انکار کرے گا، قیامت کے دن کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو فرمایا ایسے شخص گمراہ ہو جائیں گے۔ اور جو مرتد ہو جائیں، ایمان کے بعد کفر اختیار کریں، ان کی ہولناکی یہاں ذکر فرمائی، منافقین کا طرز عمل بیان کیا اور کہا آپ منافقوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ خصوصاً یہاں یہ بات بھی ذکر کی کہ جس مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، اس کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہو، تو ایسی مجلس میں آپ ہرگز نہ بیٹھیں، فلا تقعدوا معہم، آپ ان کے ساتھ بالکل بھی نہ بیٹھیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ کسی اور بات کو شروع نہ کریں۔ کہا انکم اذا مثلہم، اگر انسان ایسی مجلس میں بیٹھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا دین کی کسی شک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر بھی انسان ان کے پاس بیٹھا ہے، تو فرمایا تب تم ان کے ساتھ شمار کیے جاؤ گے۔ تو ایسی مجلس کو ہرگز اختیار نہیں کرنا، وگرنہ انسان جرم میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور 18ویں رکوع کے اندر یعنی اس پارے کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا انداز ذکر کیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ دھوکہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے ان کے ساتھ۔ تو بہرحال وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی کی حالت میں، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منافق کی نماز یہ ہوتی ہے کہ عصر کی نماز ہے نا، مثال دی کہ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے، حدیث میں ٹھونگوں کا ذکر ہے کہ 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، تو یہ مذبذب ہیں، نہ ان کے ساتھ ہے یا نہ ان کے ساتھ، مطلب نہ یہ کامل مومن ہیں اور نہ ہی کھل کے کافر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا رستہ بہرحال بھٹک جاتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو کافر ہیں آپ نے دوستی نہیں لگانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی، اور آخر میں یہ بات بھی ذکر کی
کہ یہ جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اپنے دین کو خالص کر لیں، جو ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ان کی سچی دل سے توبہ کریں، تو کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر مومنوں کے ساتھ شامل کر دے گا اور ان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور آخری آیت میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ مطلب ایمان اور شکر کی اہمیت بیان کی کہ اگر تم شاکر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر اس کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے تو رات ان کے جو پاؤں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا تھا سیدہ عائشہ سے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے، زبان کے ساتھ بھی اور عملی طور پہ بھی، اور حقیقت میں مومن بن جانا چاہیے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ انتہائی قدردان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے اور سیئات سے درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔